غدیر خم کو آپ کراس کر کے چلے جاتے ہیں، اوپر سے ہی چلے جاتے ہیں، وہاں اس کو ڈسکس نہیں کرتے اور فوراً پہنچ جاتے ہیں جناب حضرت عثمان کی شہادت کے اوپر. تو فرقوں کا اختلاف آپ کو کیا سمجھ آئے گا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین ورضی اللہ عن الصحابۃ من المہاجرین والانصار ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہل تشیع اور اہل تسنن میں کیا فرق ہے؟ ہمارے ہاں بعض مفکرین جب اور دانشور حضرات تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں اور خاص طور پر شیعہ سنی موضوعات پر جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو وہ بھی وہی غلطی کرتے ہیں جسے عام طور پر ہمارا مذہبی طبقہ کرتا ہے. یعنی اگر آپ تعصب کی اینک لگا کر اور ایک فرقے کی سائیڈ لے کر ان معاملات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ مسلمان آج جس جگہ پر موجود ہیں، شیعہ سنی خاص طور پر جو فرق ہے یہ کیوں ہے، کس طرح سے یہ شروع ہوا، ان کا آپس میں کیا فرق ہے، عقائد کیا ہیں، اگر آپ کسی ایک فرقے کی سائیڈ لے کر آغاز کریں گے تو آپ سمجھ نہیں پائیں گے. اور یہی غلطی ہمارے جاوید غامدی صاحب نے کی ہے. ان کا ایک لیکچر ہے جس میں یہ گفتگو کر رہے ہیں اہل تشیع اور اہل تسنن میں فرق کیا ہے. انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کے اندر جب خلیفہ راشد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے تو اس کے بعد جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام علی علیہ السلام وہ حکمران بنے ہیں تو پھر فتنے شروع ہو گئے. ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ حضرت عثمان خلیفہ راشد ہیں اور ان کی جو شہادت ہے یہ سب سے زیادہ مظلومانہ ہے، جس کا نتیجہ یہ پیدا ہوا کہ آگے جو اختلافات شروع ہوئے وہ اختلافات انہوں نے بیان کیے اور جس کے نتیجے میں اہل تشیع اور اہل تسنن کا یہ فرق ہے. یہ غلطی ہمارے ہاں بہت سارے افراد نے کی. ڈاکٹر اسرار صاحب نے بھی اس پر گفتگو کی اور انہوں نے بھی یہ غلطی کی. ان کا جو رسالہ ہے جو انہوں نے ایک گفتگو کی ہے کراچی میں جس کو بعد میں قلم بند کیا گیا، خاص امام علی علیہ السلام کی سیرت کے اوپر ہے، اس میں انہوں نے یہی غلطی کی ہے. سارا کا سارا ملبہ انہوں نے ابن سبا نام کے شخص پر ڈال دیا جو کہ یہودی تھا اور اس نے آ کر مسلمانوں کو تتر بتر کر دیا، حضرت عثمان کو بھی شہید کرا دیا، مسلمانوں کو بھی لڑا دیا، فرقے بھی پیدا کر دیے. وہ ایسا چالاک ذہین یہودی تھا کہ اس کے ورغلاوے میں بڑے بڑے اس وقت کے مسلمان صلحاء صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم، صحابہ کا دور تھا، وہ بھی اس یہودی کے نرغے میں آ گئے. یعنی یہ کتنی عجیب سی منطق ہے. ہم جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شاگرد کہتے ہیں، یعنی صحابہ کرام کی جماعت، اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ ان کی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی. جو تربیت یافتہ ہیں حضور کے، وہ اتنے سادہ تھے کہ ایک یہودی کے ورغلاوے میں آ گئے. یعنی ان کے سامنے وہ ساری کی ساری جو تربیت تھی وہ موجود نہیں تھی. کیا انہیں سیاست کا علم نہیں تھا؟ کیا وہ دشمن کو پہچانتے نہیں تھے؟ کیا معاملات تھے؟ تو مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ ابن سبا کا جو واقعہ انہوں نے بنایا، یہ ایک ٹوپی بنایا ہوا ہے، ایک ڈرامہ بنایا ہوا ہے، حقیقت کچھ اور ہے. اور عام طور پر بھی اگر قاری اس کو پڑھے گا، میں پہلے بھی جب زیادہ تاریخ کا مطالعہ نہیں کرتا تھا اور یہ چیز میرے سامنے آتی تھی تو میرا دل یہ کہتا تھا کہ مجھے تشفی نہیں ہوتی ہے. یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم اس جماعت کو جن کے بارے میں ہم کہتے ہیں اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام کی تربیت خود رسول اللہ نے کی ہے اور وہ شاگرد ہیں رسول کے، اور وہ رسول کے زمانے میں عصر رسول میں انہوں نے قرآن کو دیکھا اور انہوں نے جہاد کیا، غزوات کیے، ہر اونچ نیچ کا انہوں نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا. اور حضرت عثمان کا زمانہ یہ ہے کہ اس وقت میں مسلمان یعنی ایک پاور میں آ چکے تھے. حضرت عمر کا دور گزر چکا ہے اور بڑے جو سپر پاورز ہیں ان کو شکست ہو چکی ہے، تو سیاسی شعور ایک ڈیولپ ہو چکا تھا. ایسا نہیں تھا کہ مسلمان کچھ نئے نئے وہاں پہ شروع ہوئے تھے. تو اتنے سادہ آپ صحابہ کو پیش کر رہے ہیں کہ ایک بندہ یہودی ابن سبا ہے، وہ یمن سے نکلتا ہے، کالا رنگ ہے اس کا، اور وہ آ کر صحابہ کے درمیان میں ایک فتنہ پیدا کر دیتا ہے. اور اتنا بڑا فتنہ وہ اٹھاتا ہے کہ صحابہ کو مجبور کرتا ہے یا لوگوں کو مجبور کرتا ہے، وہ آتے ہیں اور خلیفہ راشد کو ان کے گھر میں گھس کر شہید کر دیتے ہیں. یہ سب کچھ کون کرتا ہے؟ ایک آدمی کرتا ہے اور اس کا نام ابن سبا ہے. یہ آپ دیکھیں کہ کیا اس کہانی کے اوپر آپ کا ضمیر یہ یقین کرے گا؟ کیا آپ نے ضمیر سے پوچھئے، یقین آئے گا آپ کو کہ یہ ہو سکتا ہے، یہ ممکن ہے؟ تو اس لیے یہ جو غامدی صاحب ہیں یا ڈاکٹر اسرار صاحب یا دوسرے جو مفکرین ہیں وحید الدین خان اور یا کچھ ناسبی حضرات، یہ جو اس کہانی کو بیان کرتے در حقیقت سب سے پہلے اس کو عمر بن سیف التمیمی اس نے بیان کی اور طبری نے اس سے لیا. باقی کہیں پر یہ روایت موجود نہیں ہے، کہیں پر یعنی ابن سبا نام کی شخصیت کا وجود بھی نہیں ہے. ابن سبا ہے کون، کہاں سے آیا؟ تو طبری نے اس چیز کو بیان کیا. اس کے علاوہ یہ کہیں پر یہ موجود، یعنی طبری سے پہلے کہیں پر اس کی شخصیت کا ذکر نہیں ہے. تو الغرض یہ جو تشخیص کرتے ہیں شیعہ سنی فرق کی، یہ بالکل ان لوجیکل ہے، غیر منطقی ہے.
کیونکہ آنے والے جو واقعات ہیں وہ اس کے مطابق بیٹھتے نہیں ہیں. مثلا اگر آپ شیعت اور سنیت کی تاریخ کا جائزہ لیں گے کربلا سے، تو اس سے پہلے جمل اور صفین ہو چکے ہیں، اس سے پہلے دیگر واقعات ہو چکے ہیں. حضرت عثمان کی شہادت ہے، حضرت عثمان کی شہادت سے پہلے بھی سقیفہ ہوا ہے، سعد بن عبادہ کا قتل ہوا ہے، جیش اسامہ کے واقعات ہیں. تو یہ سب آپ ان کو فٹ نہیں کر سکتے. یا اگر آپ شیعہ سنی کی تاریخ کا مطالعہ کریں گے کہ شیعہ سنی آغاز کیسے ہوا، اور آپ شروع کرتے ہیں جناب حضرت عثمان کی شہادت سے، تو اس سے پہلے اختلافات وقوع میں آ چکے ہیں، اور وہ اختلافات اس درجے کے اوپر ہیں کہ جہاں بنی ہاشم اور بنو امیہ قریش آپس میں ایک دوسرے کے سامنے ہیں، سامنے کھڑے ہوئے ہیں، تلواریں نکلی ہیں. ایک خود سقیفہ بنی ساعدہ کے اندر قریب تھا کہ بخاری مسلم کی روایت ہے، انصار اور مہاجرین آپس میں لڑ بیٹھتے، تلواریں نکل آتی. یہ واقعات وہاں پر ہوئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے کہ جو ہمیں یہ بیان کرتے ہیں ابن سبا نے آغاز کیا اور فتنے وہاں سے حضرت عثمان کی شہادت سے شروع ہوئے ہیں. اس سے پہلے کیونکہ حضرت عثمان کی جو شہادت ہوئی ہے، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ حضرت عثمان کی جو شہادت ہوئی ہے، اس میں آپ یہ دیکھیں کہ کون کون سے لوگ تھے. ان لوگوں کی جب آپ بایوگرافی پڑھیں گے، ان لوگوں کا جب آپ تعلق نکالیں گے، تو آپ کو اس نتیجے پہ آپ پہنچیں گے کہ بنو ہاشم اور بنو امیہ کا جو اختلاف ہے وہ کس قدر وہ پایا جاتا ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان واقعات کی نشاندہی کی تھی، بتایا تھا کہ میرے بعد کیا کچھ ہونے والا ہے. تو اب صحیح جگہ کون سی ہے؟ غامدی صاحب نے یہ جو گفتگو کی ہے، یا جو لوگ بھی یہ گفتگو کرتے ہیں، آپ کا موقف کیا ہونا چاہیے، آپ کو تاریخ کا مطالعہ کیسے کرنا چاہیے، اس کی طرف ہم آتے ہیں. دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جا کر دیکھنا پڑے گا کہ اسلام کے خلاف سازشیں کرنے والے کون لوگ تھے، کنہوں نے اسلام کو، کس قبیلے کے لوگوں نے سب سے پہلے آ کر قبول کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان قبائل کے بارے میں کیا کہا ہے، اور آپ ان کے ساتھ کس طرح سے معاملات کرتے تھے. یعنی بنو ہاشم، بنو مطلب، بنو خزاعہ، یہ کس سائڈ پر ہیں، اور بنو نوفل اور بنو عبد شمس، یہ جو لوگ ہیں، باوجود اس کے کہ قریش کے قبیلے ہونے کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رشتہ داریاں ہونے کے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اپنا حلیف نہیں مانتے تھے. اپنا حلیف کئی جگہوں کے اوپر سیرت کی کتابوں میں یہ واقعات مذکور ہیں کہ بنو نوفل نے جناب عبد المطلب کے صحن کے اوپر، مکانات کے اوپر قبضہ کیا تھا، اور ایسے میں پھر ایک اتحاد سامنے آیا تھا بنو عبد شمس کا، بنو نوفل کا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خمس کا جو سرمایہ ہوتا تھا خمس کا، وہ بنو ہاشم کے اوپر تقسیم کرتے تھے، لیکن بنو عبد شمس اور بنو نوفل کو اس میں سے حصہ نہیں دیا کرتے تھے، کیونکہ وہ اس ذوی القربہ کے اندر آتے ہی نہیں تھے، باوجود اس کے کہ وہ رشتہ داریاں ان کے ساتھ موجود تھی. تو وہ جو شروع کا جو اتحاد ہے جسے جناب عبد المطلب نے رکھا تھا، جناب عبد المطلب نے اس چیز کو اس وقت میں موجود تھا، وہ فرق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز کو سامنے رکھا، اور آپ نے فرمایا کہ ہم جاہلیت میں بھی ایک دوسرے کے حلیف ہیں، بنو ہاشم، بنو مطلب، اور اسلام کے اندر بھی ہم ایک دوسرے کے حلیف ہیں. اور اسی لیے بنو نوفل اور بنو عبد شمس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الگ رکھا، اور ان کو کوئی حصہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں دیا کرتے تھے. یہ صحیح حدیث ہے. اس کے مطابق اگر آپ دیکھتے ہیں، آپ کو نظر آئے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی ہاشم کو کتنی اہمیت دیتے ہیں، اور یہی بنو ہاشم ہیں کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعوت کے لیے، اسلام کے لیے آگے جا کر کیا قربانیاں دی. جناب خاص طور پر جناب ابو طالب، جناب عبد المطلب علیہم السلام، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے کیا کچھ کیا. یعنی مکی دور جو رسول اللہ کا جو 13 سال کا جو دور ہے، وہ پورا آپ کو نظر آئے گا کہ جناب ابو طالب کی قربانیاں ہیں. اور مدنی دور کے اندر جتنے بھی غزوات ہیں، امام علی علیہ السلام آپ کو آگے نظر آئیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم کے مقام پر، یہ دعوت ذو العشیرہ ہو، کن سے مخاطب کیا؟ غدیر خم کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تو اس لیے اگر آپ شیعہ سنی اختلاف کو سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ پوری ایک تاریخ ہے جسے آپ سمجھیں گے. ایسا نہیں ہے کہ اٹھ کر آپ آ گئے اور آپ نے کہا حضرت عثمان کی شہادت ہوئی ہے لہٰذا یہیں سے ہم آغاز کرتے ہیں اور شیعہ سنی اختلاف کو سمجھتے ہیں. کچھ بھی سمجھ آپ کو نہیں آئے گا. یہ پورا آپ کو آہستہ 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 واقعات کو ایک ایک کر کے سمجھنا پڑے گا. یہ واقعہ ہوا تو کیوں ہوا، کون سے لوگ ہیں کہ جو
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالف ہیں جاہلیت کے زمانے میں، کون سے لوگ ہیں کہ جو آپ کی مدد کرنے والے ہیں؟ اس بات کو آپ نہیں سمجھیں گے، شیعہ سنی اختلاف آپ کو تا قیامت نہیں سمجھ آئے گا، اور آپ کسی فرقہ واریت کی نظر ہو جائیں گے، زندگی آپ کی اسی طرح فرقہ واریت کی نظر ڈوب جائے گی، اور آپ کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا ہوگا، نہ تاریخ سمجھ میں آئے گی، نہ صحابہ کا اختلاف پتہ چلے گا، نہ سیرت کا مطالعہ کوئی آپ کو درست طور پر ہو سکے گا۔ بہرحال اگر آپ اتنے بڑے اختلاف میں نہیں جانا چاہتے اور تاریخ میں نہیں جانا چاہتے ہیں تو کم از کم غدیر سے تو شروع کریں۔ غدیر سے یعنی ایک سقیفہ ہے اور ایک غدیر ہے، ایک وہ بیعت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام سے لے رہے ہیں امام علی علیہ السلام کے لیے، اور ایک وہ بیعت ہے کہ جو سقیفہ کے اندر صحابہ کرام ایک دوسرے کی بیعت لے رہے ہیں۔ آپ کو غدیر خم کو آپ کراس کر کے چلے جاتے ہیں، اوپر سے ہی چلے جاتے ہیں، وہاں اس کو ڈسکس نہیں کرتے، اور فوراً پہنچ جاتے ہیں جناب حضرت عثمان کی شہادت کے اوپر، تو فرقوں کا اختلاف آپ کو کیا سمجھ آئے گا؟ کیسے آپ کو پتہ چلے گا کہ جناب کس فرقے کے کیا عقائد اور کیا نظریات ہیں، کیا اختلافات ہیں؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو لوگ حضرت عثمان کی شہادت سے شروع کرتے ہیں، دراصل یہ لوگ سیانے لوگ ہیں، انہیں پتہ ہے چونکہ یہ ایک واقعہ ایسا واقعہ ہے کہ اس میں ہم لازمی بات ہے ایک بہت بڑی ٹریجڈی ہوئی ہے، بہت بڑا حادثہ ہوا ہے، اور بلا شک و شبہ حضرت عثمان کی شہادت کے اوپر امام علی علیہ السلام کبھی راضی نہیں رہے، امام علی علیہ السلام کا کبھی یہ موقف نہیں رہا کہ الیاذ باللہ وہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا جائے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے تم مدافعت کی ہے، روکا ہے، لیکن بات کیا ہے، کیوں یہ لوگ یہاں سے شروع کرتے ہیں؟ وہ اس لیے کرتے ہیں کہ دیکھیں لوگوں کو نا سادہ سمجھتے ہیں، سادہ بناتے بھی ہیں، لوگوں کو سادہ سمجھتے بھی ہیں۔ اگر یہ یہاں سے شروع نہیں کریں گے تو پھر تو سوال یہ اٹھ کھڑا ہوگا نا کہ سقیفہ کیا ہے، غدیر خم کے ہوتے ہوئے سقیفہ کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ سقیفہ کے اندر جو بیعت ہوئی ہے، آپ مجھے بتائیں، ایک ہاتھ وہ ہے کہ جو حضرت عمر نے اٹھایا ہے حضرت ابوبکر کا، اور ایک ہاتھ وہ ہے کہ جو مولا علی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلند کیا ہے۔ ایک مسلمان کہاں پہ کھڑا ہوگا؟ خود صحابہ کرام کہاں پہ کھڑے ہیں؟ صحابہ کرام بھی یہ تسلیم کریں گے نا کہ ہم امام علی علیہ السلام کے ساتھ ہیں، تو یعنی بیعت کے معاملے کے اندر۔ تو اب آپ خود دیکھیں، یہ یہاں پر پہنچنے نہیں دیتے لوگوں کو، یہ یہاں پر آنے ہی نہیں دیتے، اور پھر گفتگو کرتے ہیں جناب شیعہ سنی اختلاف کے اوپر، اور اتنا انہوں نے ایک مفروضہ گھڑا ہے ابن سبا کا، یہ تاریخ کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ مجھے یعنی کبھی بھی اس پر اطمینان نہیں ہو سکا، اور اگر آپ بھی پڑھیں گے تو آپ کسی بھی طرح سے اس پر اطمینان نہیں کر پائیں گے۔ بھائی یہ ہوا کیسے؟ یہ کہاں سے گئے؟ محمد بن ابی بکر کا تذکرہ آپ غائب کر دیں گے، مالک بن اشتر النخعی کا غائب کر دیں گے، جہجہ کا، غفاری رضی اللہ عنہ کا، اسی طرح عبد الرحمن بن عدیس البلوی کا، اور دیگر صحابہ کرام اس کے اندر ہیں، حضرت طلحہ کا، زبیر کا، حضرت عائشہ کا جو کردار رہا ہے۔ تو اس وقت کا آپ دیکھیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت کے اسباب ہیں، یہ اتنے سادہ اور اس طور پر نہیں ہے کہ جناب یہ ہو گئے، بندہ آیا اور اس نے لوگوں کو گمراہ کر دیا اور لوگوں کو یہ کہہ دیا کہ جاؤ تم حضرت عثمان کی شہادت کرا دو، ان کو شہید کر دو۔ تو شیعہ سنی اختلاف کا جو آغاز ہے نا، وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں آپ کو جانا پڑے گا، وہاں دیکھنا پڑے گا وہاں پر کیا چیز ہے۔ سیرت کا شروع سے جب آپ مطالعہ کریں گے تو ایک ایک چیز آپ کو سمجھ میں آئے گی، اور پھر جب آپ دعوت ذوالعشیرہ اور غدیر خم پہ پہنچیں گے تو تقریباً آپ کو مسائل سمجھ میں آ چکے ہوں گے کہ غدیر خم ایک ایسا واقعہ ہے کہ جو آپ کو شعور دیتا ہے، جو آپ کو ہر طرح کے ان فتنوں کا مقابلہ کرنے کی قوت اور طاقت عطا کرتا ہے۔ آپ سمجھ جاتے ہیں کہ جناب اصل میں ہوا کیا ہے اور ہمارے سے یہ لوگ چھپاتے کیا ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں شیعہ سنی اختلاف کو سمجھنے کا طریقہ، اور فرق کیا ہے ان کے اندر؟ فرق ان کے اندر یہ ہے کہ ایک طرف وہ فکر ہے کہ جو یعنی یوں سمجھ لیں کہ جسے آپ صحابہ کرام کی جو سقیفہ سے شروع ہوئی ہے، اور ایک فکر وہ ہے کہ جو غدیر خم کو ماننے والے ہیں، اور وہی میں نے آپ کو شروع کا اتحاد بتایا جو بنو ہاشم کا جو ہے، ایک وہاں سے چلتا ہے، اور دوسری فکر وہ یعنی جو دوسرے قبائل ہیں ان کی سیادت، ان کی قیادت کو ماننے کے اوپر ہے۔ اب لازمی بات ہے کہ صحابہ کرام کوئی معصوم عن الخطا تو ہے نہیں، اہل سنت میں آپس میں اختلافات ہوئے ہیں، تو صحابہ کرام کا سمجھنے والے جو اہل سنت جسے کہا جاتا ہے، ان کا جو منہج ہے وہ یہی ہے کتاب اللہ و سنتی، میرے بعد میرے صحابہ کی پیروی کرنا۔ جو شیعہ ہیں تو وہ امام علی علیہ السلام کی فکر کو لے کے چلتے ہیں کہ ان کی اتباع کرنا، غدیر خم کو، اس چیز کو لے کر چلتے ہیں، اہل بیت علیہ السلام کو لے کر چلتے ہیں۔ تو یہ اختلاف
یہاں پر آپ کو سمجھ میں آئے گا. ایسا نہیں ہے حضرت عثمان کی شہادت سے آپ نے آغاز کر دیا اور حضرت عثمان کی شہادت کے بعد آپ نے کہا بس یہ ساری تو خرابیاں یہاں سے شروع ہوئی ہیں. اور جس طرح کے لوگوں نے لکھا ہے، خاص طور پر ابن تیمیہ نے جو ان واقعات کی جو توجیہ کی ہے، وہ یہی ہر جگہ پر اس کی توجیہ کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ حضرت امام علی نے یوں کیا، امام علی نے یوں کیا، ان کے زمانے میں فتنے پیدا ہوئے، ان کے زمانے میں فتنہ پیدا ہوا ہے. تو یہ چیز انسان کو ناسبی بنانے کی جلدی ناسبی بناتی ہے، اور قریب ہوتا ہے کہ انسان ناسبی بن جائے. اگر آپ کے سامنے یہ غدیر خم نہ ہو، دعوت ذو العشیرہ نہ ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نہ ہو کہ سیرت کا مطالعہ نہ ہو، تو قریب ہے کہ انسان ناسبیت کے طوفان کے اندر اور اس کے اندر جا کر وہ ڈوب جائے اور گمراہ ہو جائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں قرآن مجید میں تدبر کرنے اور اہل البیت علیہ السلام کی معرفت عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.